گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیرا کامل کامل آرا رہنما۔ ناظرین، برِ صغیر پاک و ہند کے عظیم المرتب امام طریقت رموز شریعت صاحب کرامات بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کا شمار کابر اولیاء ہندوستان میں ہوتا ہے۔ آپ کی مسائے جمیلہ سے لاکھوں گم گستگان راہ کو ہدایت نصیب ہوئی۔ سلسلہ چشتیہ کے جلیل القدر بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف روانہ ہونے سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر خدمت ہوئے اور معتکف ہوئے اور وقت رخصت یہ شعر بطور نذرانہ و عقیدت حضور داتا گنج بخش سرکار کی شان میں پیش کیا، جس کا ورد آپ داتا صاحب کے محجبی کی زبان پر اکثر رہتا ہے۔ یہ شعر آج بھی روضہ اقدس کے محراب پر کنندہ ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیرا کامل کامل آرا رہنما۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ داتا داتا صاحب زندہ باد۔ یہ شعر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب چیلا مبارک کٹا تھا ادھر، اس دوران انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ شعر لکھا تھا۔ قیامت تک کا یہ شعر بلند رہے گا۔ ناظرین، داتا گنج بخش سرکار کی ولادت باسعادت افغانستان کے شہر غزنی میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی علی کنیت ابو الحسن لقب گنج بخش ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، پھر اسی اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کامل کی تلاش شروع کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات سلسلہ جنیدیہ کے جلیل القدر روحانی بزرگ حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطری رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی، جن کے دست حق پرست پر آپ رحمۃ اللہ علیہ بیعت سے مشرف ہوئے۔ حضرت داتا گنج بخش اپنے مرشد سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش سرکار کو سیاحت سے فطری رغبت تھی۔ حیات مبارکہ کا بیشتر حصہ مختلف ممالک میں اسلام کی خدمت میں گزارا۔ سب سے بڑی کرامت ان کی یہ ہے کہ آج ان کو 1000 سال ہونے کو ان کو وصال فرماتے ہوئے 1000 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، 1000 سال ہونے کو ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج بھی ہزاروں کے حساب سے لاکھوں صاحب لوگ آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ وہ ہستی ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ان لوگوں نے ساری زندگی رب تعالیٰ کا ذکر کیا۔ رب نے فرمایا تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وہ ذکر کر کے سو گئے، اب صبح قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہ جائے گا۔ یہ درباریں ایسے نہیں بنتی۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین جس کو ہم بولتے ہیں۔ تو جب آپ سرکار پہنچے نا تو 12 کے 12 دروازے بند تھے۔ آپ نے رات وہاں پہ ہی قیام کیا، آپ کو چوراسے کا نہیں تھا پتہ، موری کا۔ تو جب صبح ہوئی نا تو آپ نے اپنے مرشد کو کہا کہ سرکار وہاں پہ تو میرے پیر بھائی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو حکم کر رہا ہوں کہ آپ لاہور میں جائیں، آپ کی وہاں پہ ڈیوٹی ہے۔ جب آپ داتا سرکار پہنچے تو صبح جیسے ہی دروازہ کھلا تو داتا سرکار آگے روانہ ہوئے اپنے پیر بھائی کی طرف۔ تو اتنی دیر میں آگے سے جنازہ آ رہا تھا، تو آپ نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا جنازہ ہے۔ تو داتا حضور سمجھ گئے کہ میں نے یہاں پہ پہنچنا تھا اور میرے جو پیر بھائی ہیں انہوں نے دنیا سے چلے جانا تھا، تو آگے کی جو ڈیوٹی ہے نا وہ سرکار نے میرے سپرد کیا۔ پھر جب حضور داتا سرکار آئے آپ نے ان کا نماز جنازہ بھی خود کی۔ ناظرین، اگر بات کی جائے لاہوریوں اور حضرت داتا گنج بخش سرکار کے تعلق اور محبت اور انسیت کی، تو یہ ایک زمانہ قدیم سے چلتا آ رہا ہے۔ ایک دن حضور رحمۃ اللہ علیہ کو عالم میں روا سے بشارت دی گئی کہ تم کو لاہور کا قطب بنایا گیا، لاہور تمہارے سپرد کیا، تم لاہور چلے جاؤ۔ حسب الحکم آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر غزنی کو چھوڑ کر لاہور تشریف لے آئے۔ جب آپ نے لاہور قیام فرمایا تو اپنی جائے اقامت کے قریب ایک مسجد تعمیر کروائی۔ شہزادہ دارالشکوہ نے سفینۃ الاولیاء میں تحریر کیا ہے کہ جو مسجد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کروائی، اس کا محراب دوسری مساجد کی نسبت
جنوب کی طرف زیادہ مائل تھا۔ اس وقت کے علماء نے اس پر اعتراض کیا کہ قبلہ صحیح نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کرام کی دعوت کی اور خود اپنی امامت میں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین مسجد سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب دیکھو کعبہ کس سمت ہے۔ تمام حجابات درمیان سے اٹھ گئے اور کعبہ سامنے نظر آنے لگا۔ غرض یہ کہ قبلہ کو سامنے دیکھ تمام علماء نے معذرت کر لی اور اس کرامت کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کے چرچے دور دور تک ہونے لگے۔ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حیات مبارکہ کے آخری ماہ وصال لاہور ہی میں گزارے اور چند روز کی علالت کے بعد خانقاہ میں اپنے حجرے میں 465 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ ناظرین، مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ریئل نیوز نیٹ ورک سبسکرائب کریں تاکہ تمام اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ کیمرہ مین عبد الرحمان ڈوگر کے ساتھ حسن افتخار ڈوگر، RNN نیوز لاہور۔